الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام من الحسين بن علي عليهم السلام: أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهده، ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام. درود معزز حاضرین، برادران گرامی، خواہران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محضر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف شب عاشورہ کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور بہت ہی عظیم شب عاشورہ، اس مناسبت سے انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی، لیکن حسب معمول جو فقہی مسائل کا سلسلہ جاری تھا، ایک اور مسئلے کی طرف آج اشارہ کریں گے۔ جو مسئلہ پیش بھی آتا ہے اور آشنا ہیں یہ آپ انشاءاللہ، لیکن انسان سیکھ لے ایک مسئلہ، بہرحال بہت بڑی بات ہے کہ اس کو پھر اپنانے کی کوشش کریں۔ وہ مسئلہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کبھی کبھار انسان جو ہے شک کی وجہ سے نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا،
شک ہوتا ہے انسان کو، لہذا فقہی مسائل میں شک کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک نماز میں ہم شک کرتے ہیں، اس شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ایک مقام ہے نماز کا۔ ایک اور جگہ ہوتی ہے جہاں اگر شک کیا جائے تو اس شک کا علاج بتایا گیا ہے۔ مثلا اگر ہم نماز صبح میں شک کریں کہ میں نے 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی، تو یہ شک نماز کو باطل کر دیتا ہے اور انسان کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ جہاں بھی یہ قاعدہ کلی ہے، جہاں بھی 2 رکعت میں، پہلی 2 رکعت میں شک ہو کہ میں نے 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی ہے تو نماز صحیح نہیں۔ اسی طرح سے مغرب کی 3 رکعت میں بھی اگر شک ہو اصل نماز میں تو نماز صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 4 رکعتی نماز مثلا ظہرین اور عشاء میں اگر بعد کی 2 رکعتوں میں شک ہو انسان، مثلا تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں شک کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، 5 پڑھی ہے، 6 پڑھی ہے، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے راہیں مشخص کی ہیں اور ان کا علاج بھی بتایا۔ مثلا ان میں سے ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا، مثلا اگر شک ہو کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے اور انسان اس مقام پہ ہے، مثلا اس میں کچھ شرط ہے، مثلا نماز یعنی دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ختم کیا ہو اس کے بعد انسان کو شک ہوا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی، تو یہاں پہ انسان کو 4 رکعت پہ اعتنا کرنا ہوگا، یعنی یہ ماننا ہوگا کہ 3 میں پڑھ چکا ہوں اور چوتھی میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کے عنوان سے پڑھیں۔ ایک قاعدہ کلی یہ ہے، اگر چونکہ 4 رکعتیں ہمیں پڑھنی ہے، اگر ہمیں شک ہو رہا ہے 2 سے 3، 3 سے 4 یا 3 اور 4 کے درمیان یا 2 اور 4 کے درمیان، تو ہمیں بنا جو ہے نا اکثر پہ رکھنا ہوگا، یعنی اگر 2 سے 3 میں شک ہو رہا ہے تو تیسری پہ بنا رکھے، اگر 3 سے 4 میں شک ہو رہا ہے تو چوتھی پہ بنا رکھے۔ لیکن کبھی اگر 5 اور 4 میں شک ہوا، 2 اور 5 میں شک ہوا، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ عقل پہ بنا رکھنا چاہیے، یعنی 4 اور 5 میں شک ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ چوتھی پہ بنا رکھے اور بیٹھ جائے انسان اور نماز کو ختم کرے۔ یہ کلی قاعدہ ہے، اور بھی اس کے مسائل ہیں جو مختلف ہے، مثلا اگر 3 سے 4 شک ہوا تو کیا کرنا چاہیے، اور سجدے صاحب کی اس کی کنڈیشن کیا رہتی ہے، انشاءاللہ اگلے جو یہاں پہ مجلسیں رہیں گے اگر موقع ملا تو ان میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ صرف نماز احتیاط کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نماز احتیاط میں کچھ چیزیں ضروری ہے، مثلا صرف سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے، سورہ جو بعد والا سورہ ہوتا ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں بسم اللہ اور تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ بھی بالکل خاموشی سے انسان کو کہنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے نماز احتیاط کی جو ہم اس شک میں بطور علاج پڑھتے ہیں اور وہ نماز صحیح ہوتی ہے۔ لیکن بعض مومنین کیا کرتے ہیں کہ اگر شک ہوا تو فوراً نماز توڑ دیتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہوا اور انسان نے عمدن نماز توڑ دی تو ایسی صورت میں وہ گنہگار اور معصیت کار شمار۔ 100 پیچھے من الحسین ابن علی الى بنی ہاشم اما بعد فإنه من لحق به استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام۔ یہ ایک مکتوب ہے اور ایک خط ہے، ایک منشور ہے امام حسین علیہ السلام کا انسانیت اور بشریت کے نام، کہ جس میں راہ مشخص فرما رہے ہیں امام، جیسا کہ اس کی طرف وضاحت بھی
اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ اگر راہ حسین چنانچہ راہ انبیاء ہے، راہ خاتم المرسلین ہے، اگر اس راستے کو انسان نے اپنا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ رستگار ہو گیا۔ لیکن اگر اس راستے سے تخلف کیا انسان اس راستے پہ نہیں چلا اور کوئی اور راستہ انتخاب کرنا چاہا، تو انسان کی زندگی، انسان کی فردی زندگی اور انسان کی سماجی زندگی مشکلات سے دوچار ہوگا۔ انسان مشکلات میں گرفتار ہوگا، انسان کو کبھی چین و سکون حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے مختصر سا اس کا خلاصہ جو ہم نے بیان بھی کیا اور اس کی وضاحت بھی کئی مجلسوں میں یہاں پہ کی۔ راہ حسین انسان کو چین و سکون عطا کرتی ہے، راہ حسین انسان کو آسودہ خیال بناتی ہے اور اس کے ہر زاویے سے اسے مطمئن کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اور راستہ لیا تو پھر ہزاروں راستے ہیں اس راستے کے مقابلے میں، چونکہ حسین علیہ السلام کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی منشور ہے، ایک ہی دستور ہے، ایک ہی قانون ہے، اور یہ قانون الہی ہے، یہ منشور الہی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نور ہے، اور نور میں تکسر نہیں ہوتا، تعدد نہیں ہوتا، نور ایک ہوتا ہے۔ یہ نور الہی ہے، اس نور الہی کے پرتو تلے اگر انسان آئے، اس کے سائے میں آئے، تو انسان کی زندگی روشن ہے، انسان کی زندگی مبین ہے، واضح ہوگی۔ چونکہ یہ الہی منشور ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ یہ کام ہے اس منشور کا، اس خط کا، اس راستے کا، اور اس راستے کے رہبروں کا اور رہنماؤں کا، کہ یہ منشور الہی کے سائے میں اپنی حجت تمام کرنے کے بعد انسان کو ظلمت اندھیرے سے نکال کے نور الہی تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی وہی شہادت جس کا آخری مرتبہ، اگر اس قانون کو فالو کرنا ہے، اگر اس قانون کو اجرا کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کا آخری جو سٹیج ہے اور آخری حد جو ہے وہ ہے شہادت۔ یہ شہادت۔ لیکن اس کے بدلے میں جتنے بھی راستے ہیں ان میں نورانیت نہیں ہے، بلکہ ظلمتیں ہیں، ظلمتیں ہیں۔ ہر وہ راستہ جو بظاہر آپ کو لگے کہ میرے دین سے اٹیچ ہو رہا ہے، لیکن وہ ظلمت ہے، ظلمت قدا ہے، اس میں بالکل نورانیت نہیں ہے، اس میں تعدد ہے، تکسر ہے، مختلف راستے ہیں، وہ سبل ہے، وہ جن سبلوں پہ، جن راستوں پہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ راستے آپ کو کیا کریں گے؟ وہ آپ کو نور خدا سے نکال کے ظلمات کی طرف لیں گے۔ ظلمات لفظ قرآن میں بھی ظلمت کا لفظ نہیں آیا، بلکہ ظلمات کا لفظ آیا۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یعنی والذین کفروا، یعنی جن لوگوں نے حجت خدا کو ٹھکرایا، جن لوگوں نے منشور الہی کو ٹھکرایا، جن لوگوں نے حجت خدا اور ہدایت الہی کو نہیں اپنایا، ان لوگوں کے لیے ان کے ولی، ان کی جو اپنی ہدایت کے راستے ہیں وہ ظلمات کے راستے، ان کے ولی اور سرپرست شیطان ہے، طاغوت ہے، اور ان کا یہ کام ہے کہ وہ نور خدا سے انہیں نکال کے ظلمت قدے میں ڈال دیتے ہیں، ظلمتوں میں، اندھیروں میں۔ پھر وہاں پہ کوئی روشنی نہیں، کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ان کو، وہ ظلمتوں میں اور اندھیروں میں کھو جاتے ہیں، سماجی ظلمتوں میں، سیاسی ظلمتوں میں، انفرادی اور گھریلو ظلمتوں میں، ثقافتی ظلمتوں میں، معیشتی ظلمتوں میں۔ ایسی ظلمتیں اور ایسا اندھیرا اور تاریکیاں ہیں کہ جہاں سے انسان باہر نکلتا ہی نہیں، چونکہ اس کے اوپر جو ہے شیطان کا سایہ پڑتا ہے، نور الہی نہیں ہوتا۔ کربلا جو منشور حسین علیہ السلام پیش کرے وہ ہے نور کا منشور، نورانیت کا منشور،
وہ اس ظلمتوں سے نکلنے کا منشور. آج اگر انسانیت پریشان ہے، انسانیت حیران ہے، انسانیت کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب حسین علیہ السلام کو سلام دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ ہی کی وہ ذات ہے جس نے انسانیت کو حیرانیوں سے اور پریشانیوں سے نکالا. اور آج کی انسانیت، آج کا معاشرہ، آج کی سوسائٹی، آج کی کائنات اور یہ دنیا اگر مشکلات کا حل چاہتی ہے اور ان اندھیروں سے نکلنا چاہتی ہے تو راہ حسین کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا. کون سا راستہ ہے؟ کس راستے کی ہم بات کریں؟ نہیں ہے کوئی راستہ سوائے راہ حسین. ہم نے چونکہ ہلکا سمجھا، ہم نے اہمیت نہیں دی، لہذا اس ہدف تک نہیں پہنچے، اس حقیقت تک نہیں پہنچے، اس مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہے. انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ سیرت یہ رہی تعالوا الی ما انزل اللہ، یعنی یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کو بلاؤ اس چیز کی طرف جو خدا نے نازل کیا ہے. خدا نے کیا نازل کیا ہے؟ خدا نے منشور حیات نازل کیا ہے، خدا نے منشور زندگی نازل کیا ہے، خدا نے نظام زندگی بنا کے انبیاء کو بھیجا، جائیے اور انسان کو ظلمتوں سے نکال کے یہ نظام لاگو کرنے کی کوشش کرے. خدا انسان کو بلاتا ہے، انبیاء الہی امامان معصومین انسان کو بلاتے ہیں تاکہ وہ اس ادنا اور اس دنیا سے نکل کے تھوڑا رشد کرے، اوپر آئے، بلوغ آئے اس کے اندر، اس کی عقلوں کو نکھارے. لیکن کتنا ناانصاف ہے انسان، کتنی ناانصافی کرتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مثال لے لیں آپ، چونکہ بنی اسرائیل عبرتوں کا خزانہ ہے. بنی اسرائیل کی جو آیتیں مسلسل قرآن میں تکرار ہو رہی ہیں اور پیش کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ انسان کہیں تمہارا حشر بھی بنی اسرائیلیوں کا حشر نہ ہو. لہذا تعالوا الی ما انزل اللہ، موسیٰ ان کو بلاؤ، اے نوح، اے عیسیٰ ان کو بلاؤ کس چیز کی طرف؟ علو کریں گے، یہ انہیں بلند ہو، یعنی اپنے مقام سے اٹھ کے ان میں بلندی آئے، ان کا مقام جو ہے عظیم ہے. یہ انسان اس ادنا دنیا میں رہ گیا ہے، در حال کی یہ اوپر سے آئے، یہ نیچے سے نہیں آئے. اس کے اندر جو روح پروان چڑھ رہی ہے، اس کے اندر جو روح پرورش پا رہی ہے وہ روح الہی ہے. اس کو خلیفہ الہی بنا کے بھیجا، لہذا انبیاء آئے اس کو اس خلافت تک دوبارہ لے جائے. اگر یہ اس دنیا میں مادیات میں ظلمتوں میں غرق ہو چکا ہے، ان سے نکال کے اس کو پھر سے اوپر لے آئے، اس کو لے جانا ہے اوپر. یہ انبیاء کا کام ہے. لیکن امت اور انسان کا کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب امت آئی، موسیٰ لے جانا چاہتا ہے اوپر کی طرف، لیکن جو بنی اسرائیل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کھینچ رہی، اوپر سے نیچے لا رہی. اسے ایک نمونہ میں پیش کرو قرآن کی آیات میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم لوگوں نے یعنی بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم ایک غذا پہ توقف نہیں کریں گے، مطمئن نہیں ہیں ہمیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں کچھ اور لے کے آؤ. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یخرج لنا مما تنبت الارض، یعنی ہمارے لیے کچھ اور نکالو. فَادْعُ لَنَا، بلاؤ ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے کچھ اور مانگو. اوپر سے اگر کچھ لانا چاہتے ہو، ہمیں تھوڑی تمہارا منشور چاہیے، ہمیں تھوڑی منشور حیات.
یخرج لنا مما تنبت الارض، یعنی جو زمین سے اگتا ہے وہ ہمارے لیے چاہو، من بصلها وقثائها وفومها، بہرحال آیت کافی وسیع ہے، یعنی ہمیں تو پیاز چاہیے، ٹماٹر چاہیے، مثلا عدس چاہیے، لہسن چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے، ویرائٹی چاہیے، تاکہ یہ جسمانی قوت ہمارے اندر باقی، یہ جو ذائقہ ہمارا ہے، اس ذائقے میں ہمیں من و سلوہ پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ہمارا ذائقہ بدل دو، ہمیں وہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتا ہے کہ ان کو علو درجہ دے، ان کو اعلیٰ منزلت تک پہنچائے، لیکن عوام یہ چاہتی ہے، امت موسیٰ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں تھوڑی منشور الہی چاہیے، ہمیں تھوڑی نور الہی چاہیے، ہمیں اگر کچھ چاہیے تو وہ اس جسمانی ساخت کے لیے، اسٹرکچر کے لیے ہمیں غذا چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے۔ موسیٰ روح کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، امت جو ہے جسم کو پروان چڑھانا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام انسان کو اعلیٰ بنانا چاہتا ہے، الہی بنانا چاہتا ہے، لیکن امت اعلیٰ نہیں بلکہ ادنا بننا چاہتی ہے اور مادی بننا چاہتی ہے۔ موسیٰ اس چیز سے ان کو جوڑنا چاہتا ہے جس سے ان کا راستہ، جس سے ان کا کنیکشن، ارتباط ٹوٹ چکا تھا، لیکن یہ جوڑنا، یہ ان سے رابطہ جوڑنا چاہتی ہے جو طاغوت کے سرغنے ہیں، جو طاغوت کے سمبل ہیں۔ یہ کشمکش ہمیشہ رہی ہے۔ یہ مثال خداوند کریم جو یہاں پہ پیش کر رہا ہے، یہ صرف ہم اور آپ کے لیے، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم اس مقام کو درک کر سکیں جس مقام اور منزلت کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ موسیٰ لے جانا چاہتا ہے، وہ نیچے لانا چاہتا ہے۔ یہ امت موسیٰ اور یہ علی علیہ السلام مولائے کائنات، مولائے کل بھی یہی فرماتے ہیں، جب صدائے دیتے ہیں تو اپنوں سے یہی کہتے ہیں کہ جو اس زمانے کے، اس دور کے امتی تھے، مولا انہیں علو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ مولا کا درجہ اتنا نیچے لاتے ہیں، اتنا نیچے لاتے ہیں کہ مولا مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ لوگ میرا مقایسہ معاویہ کے ساتھ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ معاویہ، یہ علی۔ قوم جب گر جاتی ہے، جب نیچے آتی ہے، جب خواہشات اور نفس کی اور ہوائی نفس اور لعب اللہ میں گرفتار ہوتی ہے، تو حجت خدا کی پہچان اور حجت خدا کی معرفت ان سے ختم ہو جاتی، معرفت واقعی نہیں لیتی۔ لہذا علی علیہ السلام بھی اس دور میں کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کو نکالنا چاہتے تھے، نکال رہے تھے کہ نکل آؤ، میں تمہیں وہ درجہ دوں گا، تم ان خرافات میں لگے ہو۔ لیکن امت کہہ رہی ہے واہ واہ اللہ، یہ تو سنت ہے فلاں کی، یہ تو سنت ہے، اس سنت کو توڑنا چاہتے ہو۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ نماز نہیں ہے، یہ قرآن تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ نمازیں نبی نہیں ہے، یہ نماز الہی نہیں ہے۔ لیکن امت کہہ رہی ہے یہ تو نماز ہے، یہ تو قرآن کریم ہے جو نیزو پہ چڑھا ہے۔ معرفت امام، معرفت حجت سب سے اہم نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت چھین لی گئی تو رسوائی، ذلت، خاری یہی انسانوں کے نصیب میں ہوگا۔ اور کربلا کی ٹریجڈی، کربلا کے اس عظیم حادثے، اس عظیم ثقافت نے دکھایا، کر کے دکھایا کہ دیکھو حجت خدا کا ساتھ نہیں دیا تو تمہاری حالت یہ ہو، رسوائیاں، ذلتیں، خالیاں، مشکلات میں اور مشکلات اضافہ ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسا اس کو سمجھنا حجت خدا۔ لہذا قرآن بھی یہی کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پہلی چیز جو ان لوگوں نے خدا کی حجت ٹھکرائی تو ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ دوسری چیز ثم قست قلوبہم، ثم قست قلوب،
قساوت قلب ان کے اندر پیدا ہو گئی، ان کے دل شقی یعنی شقی بن گئے، بدبخت بن گئے، قساوت قلب سنگ دلی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ لہذا یہ سنگ دلی بھی ابدی ایک چیز ہے جو ان کے اندر رہے گی۔ جو بھی حجت خدا کو ٹھکرائے گا وہ سنگ دل ہوگا، شقی ہوگا، شقاوت آئے گی اس کے اندر۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نہتے فلسطینوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خواتین، مظلوم خواتین کے ساتھ اور نہتے عوام کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرتا ہے، کس سنگدلی سے کام لیتا ہے؟ یہ سنگدلی وہی ہے چونکہ انہوں نے حجت خدا کو ٹھکرایا، لہذا اتنے سنگدل ہو گئے کہ انہیں انسان اور حیوان میں فرق نظر نہیں آیا، اور نہتوں پہ وار کرنا ان کا پیشہ ہو گیا، پیشہ ورانہ جو دہشت گردی ہے مثلا اس کا بانی جو ہے وہ اسرائیل، اور یہی حال ہوگا۔ اسی طرح کے افراد آئیں گے جب حجت خدا ٹھکرائی جائے گی تو ذلت و خواری، قساوت قلب اور جاہلیت یعنی معرفت چھین لی جائے گی۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیت، جاہلیت کی موت میں، جاہلیت کی موت مرنا کیا ہے؟ یعنی مرے گا انسان اور وہ جاہل ہوگا، جاہلیت میں ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا آخری حصہ جو ہے وہ موت ہوتی ہے، زندگی کے آخری لمحے کو موت کہا جاتا ہے۔ جب حدیث میں آیا ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی اس ٹائم نہیں مرے گا صرف اس ٹائم جاہل ہوگا، بلکہ اس کی پوری زندگی جاہلیت کی زندگی ہوگی، چونکہ انسان کا آخری لمحہ حساب کیا جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، ہمارے عاقبت کو خیر فرما، یعنی زندگی کا آخری لمحہ انسان جس حالت میں گزارے گا، چونکہ آخری جو حالت احتضار ہوتی ہے، حالت احتضار میں بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں، یعنی جس چیز سے انسان کو لگاؤ ہوگا، محبت ہوگی، عشق ہوگا، زندگی کے آخری لمحے میں جب موت و حیات کے کشمکش میں انسان ہوتا ہے، فقہا اور عرفا کہتے ہیں وہ سب چیزیں نکھر کے آتی ہے اور اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے۔ اب جس نے دن رات تاغوت کہا ہو، تاغوت کی پیروی کی ہو، یزیدیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اب لاکھ آپ کوشش کریں کہ اس کے منہ سے نکلوائیں لا الہ الا اللہ، زبان اٹک جاتی نہیں نکلتی۔ لہذا عاقبت بخیر بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی ضروری ہے انسان کے لیے، آخری لمحے میں نہیں نکلتا۔ وہ حمام منجاب کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کہتے ایک شخص تھا، یعنی پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ حمام گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو مثلا محلے میں ایک جگہ حمام بنایا جاتا تھا، مختلف جگہوں میں مثلا 2-3 حمام مثلا سٹی کے اندر، محلے کے اندر، اور وہاں جاتے تھے، مرد حضرات جاتے تھے، خواتین جاتی تھی، ٹائمنگ ہوتی تھی اس کی، یا خواتین کے لیے الگ ہوتا تھا۔ تو ایک خاتون آئی اسی طرح سے، ایک حمام تھا، اسے حمام منجاب کہتے ہیں، یہ فارسی کتابوں میں یہ قصہ آیا ہے، منجاب تھا حمام کا۔ ایک شخص تھا، ایک خاتون نکلی اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ حمام منجاب کہاں ہے؟ تو اس شخص کی نیت بدل گئی، الیاذ باللہ، اس نے اس کو غلط ایڈریس دیا، بجائے کہ اس کو حمام منجاب کی طرف بھیجتا، اس نے مثلا اسے اپنے گھر کا راستہ دکھایا، اور جیسے ہی وہ خاتون داخل ہوئی اور اس نے قصد بد اس کے ساتھ کیا، یہ قصد کیا، لیکن وہ خاتون مومنہ تھی، اور بہرحال کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن ایک میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے، کہ اس حادثے کا اتنا اثر رہا اس کے ذہن پہ، کہتے ہیں کہ جب یہ شخص حالت احتضار میں تھا اور اسے کہتے تھے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ صرف کہتا تھا حمام منجاب کہاں ہے، اس کے ذہن سے یہ نکلتا تھا کہ حمام منجاب کہاں ہے، حمام منجاب کجا فارسی میں۔ لہذا عاقبت بہت مہم ہے،
عاقبت کتنوں کی عاقبت جو ہے نا خراب ہو گئی. کربلا کا حادثہ اور کربلا سے پہلے جو حوادث آئے وہ بہت اہم ہے. ان کو اسٹڈی کرنا، ان کو سمجھنا، ان کو پہچاننا، یہی مجلس سے تو ہے، یہی تو ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہے کہ ہم آئے اور یہ تعہد کریں، یہ بیعت کریں اپنے امام کے ساتھ کہ آج کے بعد کم سے کم یا امام میں آپ کی معرفت کے لیے ایک درس کا اہتمام کروں، آپ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، آپ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے. جس طرح سے میں دن رات کوشش کرتا رہتا ہوں حلال روزی کمانے کے لیے، کتنا ہی انسان اس میں غرق رہے، لیکن اگر معرفت امام نہ ہو، یہ تمام عبادتیں جس حلال روزی کے لیے تمہیں مجاہد کہا جاتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ، لیکن اگر معرفت امام نہ ہو، لہذا ضروری ہے کہ ہم ان مقامات پہ، ان جگہوں پہ یہ تجدید عہد کرے، یہ بیعت کرے. یہی فلسفہ ہے آزاداری کا، یہی حکم ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو حسین علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، تاکہ کل کو جب ہمارے وقت کا حسین آئے گا ہم اس حسین کو تنہا نہ چھوڑیں، اکیلا نہ رہیں. لیکن سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ہلکا لیا کربلا کو. کربلا جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کربلا سے ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لی ہے، درحال کہ یہ ایک ایسا ایٹمی پلانٹ ہے کہ جس کو کھولنے سے، ایٹم کو کھولنے سے اور بھی نئی نئی چیزیں آپ کو ملیں گی. ایک ایسا ایٹم، ایک ایسی انرجی کہ جس کے تمام عناصر جب آپ کھولیں گے تو ایک نیا نیا ایٹم اس کے اندر سے نکلے گا. لیکن ہم نے کبھی کھولنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو اس زاویے سے. ہم نے اس زاویے سے دیکھا کہ کتنا ہم اس سے ثواب حاصل کریں، کتنا ہم اس سے وہ حاصل کریں، کتنا ہمیں. مثلا ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جب پوسٹر لگتا ہے تو پوسٹر کو بہت ہی کم دیکھتے ہیں کہ ٹاپک کیا ہے، خطیب کون ہے، اور اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں لنگر حسینی کا بھی اہتمام ہے. وہ فرماتے تھے کہ وہ اصحاب علم ہو گئے جو یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاپک کیا ہے، کس بات پہ گفتگو ہونی ہے، اور جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لنگر حسینی کا بھی اہتمام ہے، ان کو کہتے تھے وہ کہ یہ اصحاب دسترخوان ہے. اصحاب مختلف ہوتے ہیں، اصحاب علم ہوتے ہیں، اصحاب اعضاء ہوتے ہیں، اصحاب دسترخوان بھی کچھ ہے. تو اکثریت اس کی طرف ہے. لیکن خداوند کریم نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے، اور اس دیار غربت میں یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ بہت سارے افراد آپ کو اس چیز کی طرف لے جا رہے ہیں جو واقعا حسین کا مطالبہ ہے. کہیں ہماری امت نہ بنے. ہم نے عزائے حسینی کو اور عزاداری کو، امام حسین علیہ السلام کی نہضت کو بالکل یہودیوں کی طرح ادعو لنا، ہمارے لیے یا تو غزہ ہونا چاہیے، فلاں طریقے کا غزہ ہونا چاہیے، فلاں طریقے کی چیز یہ ہونی چاہیے، لیکن صرف یہی نہیں ہے. یہ معمولی سی ایک چیز ہے، خود بخود نکل آئے گی. کہتے ہیں نا کہ مثلا آپ کویت کی مثال لے لیں. کویت ایک ریگستانی علاقہ، ڈیزرٹ علاقہ ہے نا، صحرا ہے. یہ ریگستانی علاقہ مثلا جیسے سعودی عرب اور مختلف یہ جو عرب کنٹریز ہیں، یہ عربوں نے کس لیے استعمال کیا؟ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ اونٹوں پہ جا کے وہ سواری لیتے ہیں، پتہ نہیں آج بھی ہوتے ہیں ان کے وہ مقابلے، جاتے ہیں ڈیزرٹ میں اور اونٹوں پہ سواریاں لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ریگستان بنائے گئے ہیں شاید اونٹوں کی سواریوں کے لیے، ریلز نکالنے کے لیے. اور حقیقت میں اس ڈیزرٹ اور اس ریگستان کے نیچے کیا ہے؟ کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنے گیسز ہیں، کتنی تیل کے خزانے ہیں، یا جو آپ لوگ یہاں پہ واقف ہیں مجھ سے بارہ. تو جن کی معرفت تھی، جن کی بصیرت تھی، وہ آئے اور ان اعلیٰ و افضاء کے ذریعے سے اس ریگستان سے وہ تیل نکالا، وہ خزانے باہر نکالا. یہ سمجھتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یا تو خاک ہے، یا تو ریت ہے، یا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھنے میں آیا کہ اس کے نیچے بہت بڑے خزانے چھپے. یہ عزاداری، عزائے حسینی، نہضت حسینی بالکل اسی طرح سے. ہم جو نا اوپر سے سواری کرتے ہیں
ہم جنت کی سواری لینا چاہتے ہیں اور وہ بھی مفت میں، اور ڈگریاں دی جاتی ہیں جنت کی، مثلا لے جاؤ. لیکن اس کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا، اس کے اندر جو معارف، اس کے اندر جو اقدار چھپے ہوئے، جو دروس، جو منشور، جو قانون اور الہی نورانیت پائی جاتی ہے، اس سے ہم بہت ہی غافل ہیں. اس کو ہم نے لینے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی. استاد محترم مثال دیتے ہیں، مثلا فرض کیجئے راکٹ جو ہوتا ہے، راکٹ کے ذریعے سے انسان اس دنیا سے نکل کر کدھر جاتا ہے؟ دوسرے سیارے پہ، جیسے قرب مریخ پہ جاتا ہے. راکٹ میں اتنی طاقت ہے. لیکن اگر کوئی اسی راکٹ پہ چڑھ کے کسی کے یہاں ولیمہ کھانے جائیں تو کتنا، ہم کیا کہیں گے اسے کہیں گے یہ عاقل ہے، یہ باشعور ہے. یعنی اتنا بڑا راکٹ، یعنی اتنی طاقت ہے راکٹ میں کہ یہ انسان کو یہاں سے نکال کے دوسرے سیارے تک لے کے جائے. لیکن انسان آیا اور اس پہ سوار ہوا اور دوسرے کے یہاں مثلا شادی پہ جانا تھا، تعزیت کے لیے جانا تھا، وہ مثلا اسی راکٹ میں چلا گیا. تو کتنی احمقانہ بات ہے، کتنا اسے کہیں گے یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو احمق ہے، اسے تو شعور ہی نہیں ہے. اتنا بڑا اور انرجی سے بھرا ہوا چیز یہ اس معمولی سی چیز کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ تو گاڑی سے بھی جا سکتا ہے، دوسری چیز سے بھی جا سکتا تھا. فرماتے ہیں کہ یہ عزاداری بھی بالکل اسی طرح سے یہ انسان کو نکال لیتی اس سیارے سے، اس ادنا دنیا سے نکال کے اعلیٰ دنیا کی طرف لے جائے. لیکن ہم نے اس کو ولیمے میں تبدیل کر دیا، ہم نے اس کو فلاں چیز میں کر. یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. چلو مان لیا کل کو ہمارے آبا و اجداد کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ان رسومات میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن ہمیں تو حجت تمام ہو رہی ہے، اتمام حجت تو ہو رہا ہے. اس اتمام حجت کے بعد بھی اگر ہم نے اس عزاداری سے ادنا دنیا سے نہ نکل پائے اور اعلیٰ دنیا کی طرف یہ سیر نہ کی تو ہم کل کو ذمہ دار ہیں. رسوائی اگر ہوگی ہم مقصر ہیں، اگر شقاوت ہوگی، قساوت قلب ہوگا، ہمارے دل سنگ دل ہوں گے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو ہم اس کے مقصر ہیں. اگر ہماری نئی نسل سنگ دل نسل بن گئی، ذلیل نسل بن گئی علیاذ باللہ، تو اس کے مقصر ہم ہوں گے. لہذا آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے. یہ کربلا کا تقاضا ہے، کربلا میں یہ انرجی ہے، اتنا پاور ہے اس عزاداری کے اندر کہ یہ آپ کو ظلمات سے نکال کے نورانیت تک لے جائے. یہ حجت خدا کا مکتب ہے. لیکن حسین علیہ السلام کہہ رہے کہ میں تو بلانا چاہتا ہوں لیکن کوئی آ ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. مغل اقبال جب شکوے کا جواب دیتے ہیں علامہ اقبال، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسی راہ روے، منزل ہی نہیں. یہ مشکل ہے، راہ روے منزل ہونا کوئی، تاکہ اس کو راہ دکھلائی جائے. تقاضا ہے کربلا. کربلا پکار کے کہہ رہا ہے انسان سے، آ جاؤ، میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہیں وہ آسودگی، میں تمہیں وہ راحتی اور وہ چین و سکون عطا کروں گا. لیکن انتہا اس کی شہادت ہے. لیکن راہ روے منزل نے کھو دیا اپنے رہبر کو، کھو دیا اپنے حجت خدا کو، چونکہ معرفت کا دروازہ بند ہو گیا. اتنے مادیات کے پردے انسان کی اس معرفت کے اوپر اوڑھ دیے گئے کہ انسان ان پردوں سے نکل نہیں رہا. لیکن حجت خدا اس لیے آتا ہے کہ وہ ان پردوں کو ہٹا دے، ایک ایک کر کے یہ سارے پردے پھاڑ دے، توڑ دے. وہ ساری دیواریں جو حائل ہے امام اور ماموم کے درمیان، جو حائل ہے حسین اور عزادار کے درمیان، ان پردوں کو توڑنا ہے. شب عاشورہ بھی اسی کا نام. اسرار عاشورہ میں سے جو سر ہے، سر الہی، وہ یہی تھا. یہ جو آخری رات تھی، یہ جو ایک رات کی مہلت مانگی گئی تھی، تھوڑی حسین کو مہلت کی ضرورت تھی، تھوڑی حسین کو یہ ضرورت تھی کہ وہ اپنی جان بچائیں. حسین تو قصد کر کے آئے تھے کہ مجھے جان دینا ہے. من لحق بی منکم استشہد،
من کان باذلا فینا محجت، جو ہماری راہ میں، جو خدا کی راہ میں اپنا خون دے، اپنے جان کا نذرانہ پیش کرے، وہ آئے۔ حسین تو پہلے سے جانتے تھے کہ مجھے شہید ہونا ہے اور مجھے خون دینا ہے، میرے خون کے بغیر یہ قوم نہیں جاگ جائے گی، یہ غفلت کے پردے نہیں ہٹیں گے۔ تو کس لیے مہلت؟ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے، کہ امت بیدار ہو۔ شاید امت کی ہوئی اب بھی اصلاح ہو، کوئی ایسا تو ہو کہ جس کی اصلاح ہو۔ لہذا یہ تھا وہ معرکہ جس کے لیے کربلا وجود میں آئے، جس کے لیے نہضت حسینیہ رقم ہوئی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، صرف ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری، سب مل کے اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں۔ یہ حسین کا درس سے مکتب حسین یہ سکھاتا ہے۔ لہذا مکتب کربلا اور راہ حسین جو ہے وہ شہادت کا راستہ ہے، راہ حسین معرفت کا راستہ ہے، راہ حسین بصیرت کا راستہ ہے۔ کتنے ایسے رہ گئے جن کے اندر بصیرت نہیں ہے، کتنوں کے نام میں نے لیے، لیکن ایسے بھی افراد تھے کہ جو راہ حسین اور رکاب حسین میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور جب ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا بیٹا فلاں بارڈر پہ اس کو پکڑا گیا اور وہ ظالموں کے چنگل میں جا کے اپنے بچے کو چھڑاؤ، تو کہتے ہیں کہ مولا ہم تو تھوڑی اس لیے آئے کہ اپنے بچوں کو نجات دے، ہم تو تیری طرح آئے کہ دین اسلام کو نجات دے۔ بچے، مال، اولاد اپنی جگہ، لیکن ایک حق بنتا ہے نا ہر کسی کا، ہم سب کا حق ادا کرتے ہیں، ہم سب کا حق انہیں دیتے ہیں، لیکن پھر اپنے امام مظلوم کا حق کیوں فراموش کرتے ہیں؟ حسین کا حق کہاں پہ دیں؟ حسین کا حق کس طرح سے ادا کریں؟ ہم نے سب کا حق دے دیا، سب کی پریشانی دور کی، سب کا غم دور کیا، لیکن حسین علیہ السلام کے غم کو کیسے دور کرو؟ حسین علیہ السلام نے جس غم کے لیے اپنا سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، کچھ بھی نہیں رہا حسین کے پاس ہے کیا؟ یہ دامن خالی ہے۔ جب بارگاہ الہی میں آخری نذرانہ پیش کیا، کہا بار الہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس جان کے۔ جب حسین سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں، جب حسین نے سب کچھ دیا، صرف درد دین تھا کہ یہ دین جو ہے، یہ غم جو ہے اس کی دوا ہو، لیکن ہم نے کیا حسین کی اس غم پہ ہم کبھی روئے؟ ہم تو خود حسین کے غم پہ رو کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں پھر بھی، لیکن حسین کیسے حسین کو تسلی ملے گی؟ یہ کربلا کا معرکہ، یہ آخری رات جو تھی عزاداران حسینی، کافی غم انگیز رات ہے، لیکن ایسے جلوے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ایسی نورانیتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، حسین علیہ السلام عباس جا کے ایک رات کی مہلت چاہیے، میرے مولا کیا کرنا ہے اس رات میں؟ عباس تو جانتا ہے کہ تیرا مولا نماز اور تلاوت قرآن سے کتنا عشق کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے مولا میں قربان ہو جاؤں، میں جاؤں گا۔ تیرا مولا کس سے عشق کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ نماز سے، نماز اول وقت سے، تلاوت قرآن سے۔ لیکن مولا میں آپ کا عزادار ہوں، کبھی قرآن کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا ہوں، نمازیں میری قضائیں ہوتی جا رہی ہیں، مولا میں کیا کروں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، یہ رات ہے، اس رات کی میں نے مہلت اسی لیے دی نا تمہیں، کہا کہ تم اس رات میں آ کے تجدید بیعت کرو، تمہاری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، تم قرآن کو سمجھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، چونکہ تیرا مولا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تیرا مولا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ تجدید بیعت کی رات ہے، یہ رات ہم سب کے لیے، اس رات انسانیت کے لیے، کہ انسانیت آئے اور اس رات میں اس شقاوت سے اپنے آپ کو نجات دے، اس آلودگی سے، اس درندگی سے
اس پلیدی سے اپنے آپ کو بچائے. اور یہ نورانیت جو خیموں میں تھی، کہتے ہیں کہ بعض روایتیں ایسی ملتی تھی اس طرح سے جیسے شہد کی مکھیاں گنگناتی رہتی ہے، اس طرح سے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی خیموں میں. کیا ہوتا تھا؟ بعض جو ہے تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے تھے، بعض جو ہے نماز شب میں مشغول تھے. یہ ہے حسینیت، یہ ہے نورانیت، جو ان آلودگیوں کو، جو سامنے 30,000 کا لشکر ہے، جو پلیدی کا نمونہ ہے سامنے، یہ اس لیے رات کی مہلت تاکہ ان پلیدگیوں میں شاید کوئی ایسا بندہ ہو، ایسی کوئی چیز ہو کہ جسے ہم لیں. اور اس لیے مہلت ہے شاید ان نورانی اور نورانی ہستیوں میں کوئی ایسی خدا نہ کرے پلیدگی نہ ہو کہ جسے باہر نکالنا ہے. چونکہ یہ حق و باطل کی آخری انتہا ہے. جتنا اس طرف سے باطل عروج پہ ہوگا اتنا ہی حسین یہاں عروج پہ ہوں گے، چونکہ حسین کی شخصیت پنجدن پاک کا آخری نمونہ ہے. یہ نور الہی، نور پنجدن کا آخری نور ہے، لہذا اس نور کے مقابلے میں ان کو بھی پلیدگی میں انتہا کرنی ہوگی، تب جا کے حسین وہ شہید کر سکتے ہیں. حسین ہم سے انصاف چاہتے ہیں. کیا تم بھی عمر سعد کے لشکر میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے لشکر میں آنا چاہتے ہو؟ یہ شب اس لیے، یہ مہلت اس لیے دی. لہذا رات کے وقت جب مولا خیمے سے باہر آئے، ایک ماجرا ہے کہ جب مولا خیمے سے باہر آئے اور جائزہ لے رہے، نافع کہہ رہا ہے کہ میں نے احساس کیا کہ مولا تنہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مولا پہ حملہ ہو کہیں سے. تو میں بھی مولا کے پیچھے پیچھے چلا، ہلکے سے قدم اٹھاتا گیا، لیکن مولا نے احساس کیا اور مڑ کے کہا نافع کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا مجھے احساس ہوا کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے، چونکہ ظالم اسلحہ سے لیس ہے اور ہر ممکنہ حملے کرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے. میں اس لیے آیا ہوں مولا تاکہ آپ کی حفاظت کروں، کوئی آپ پہ حملہ نہ کرے. لیکن آج کتنے حملے ہو رہے حسینیت پہ، کتنے حملوں کے لیے ہمارے جوان، ہمارے عزیز، ہمارے عزادار تیار ہیں ان حملوں کا مقابلہ کے لیے. آج کے حسینی زمان پہ، آج کے حجت خدا پہ کتنے حملے ہو رہے ہیں. اسی عزاداری کو بہانہ بنا کے کتنے طرح سے کتنے ضرب لگائے جاتے ہیں، کتنے نیزے مارے جاتے ہیں. ہم نے کبھی توجہ کی؟ یہ رات ہے توجہ کرنے، یہ رات ہے اس بصیرت کو کھولنے کی، اس معرفت کو اپنانے کی، یہ رات ہے. تو مولا میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ کوئی آپ پہ حملہ نہ کرے، میری جان فدا ہو نافع پہ، حسین علیہ السلام نے کہا نافع ادھر آ. یہ رات کا سناٹا دیکھ رہے ہو نا، وہ جو دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. جاؤ، یہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے اپنی بیعت ہٹا دی، میں نے اپنی بیعت ہٹا دی اور تو جا سکتا ہے. نافع کیا کہ نافع مولا کے قدموں پہ گرا. مولا میں اس لیے تھوڑی ہی آیا تھا آپ کے دربار میں کہ جیسا آیا تھا ویسے ہی واپس نکلوں. میں تو آیا ہوں حسینی بننے کے لیے. آج ہم بھی عہد کر لیں اپنے حسین کے ساتھ. مولا میں 10 راتوں سے مسلسل آ رہا ہوں تاکہ وہ آلودگی دور ہو. میں بھی نافع بننا چاہتا ہوں، میں بھی سہیل بننا چاہتا ہوں. میں آیا ہوں اس لیے تیرے دربار میں تاکہ میں حسینی بنوں، میں تھوڑی یزید بن کے نکلنا چاہتا ہوں. مولا میں نہیں نکلوں گا. نافع کہہ رہا ہے کہ حسین واپس چلے گئے اور اپنے خیمے میں آئے. سیدھے اپنے خیمے میں نہیں آئے. یہاں پہ ایک اور معاشرہ میں بیان نہیں کروں گا، مجھے شہزادہ علی اصغر کے مسائل کی طرف اشارہ کرنا ہے. نافع آیا، دیکھا کہ حسین علیہ السلام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں تشریف لے. اور زینب نے عجیب سوال کیا، کہا کہ بھیا میرے بھیا کیا آپ مطمئن ہیں جو اصحاب آپ کے ساتھ ہیں، کیا آپ نے ان کو آزمایا، ان کا امتحان کیا کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کہا ہاں بہن میں نے آزمایا، میں نے آزمائش کی، میں نے ان کو امتحان کیا اور یہ پہاڑ کی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک مرتبہ شکر خدا بجا لاتی ہے شریک الحسین.
कैसी उलझने थी, कैसा समा था, कैसा वो सीन था जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, शेख मुतारी कहते हैं ये ज़ैनब शब आशूर सिर्फ बेहोश होती जा रही है, होश नहीं रहता ज़ैनब को। शायद फिक्र थी ज़ैनब को अपने बच्चों की नहीं, ज़ैनब को सिर्फ फिक्र है तो अपने मौला की, अपने भाई हुसैन की, हुज्जत खुदा की, कि हुज्जत खुदा कहीं कमजोरी का एहसास उसमें ना आए। लेकिन एक वक्त आया कि जब तमाम सहाबा ने अपना इम्तिहान किया, अपनी आजमाइश की, मारका किया, ज़ुहैर आए, हबीब आए, हुर आया, सब ने अपने अपने जलवे दिखाए। एक वक्त वो आया कि जब बनी हाशिम का भी वक्त आया और बनी हाशिमियों ने भी अपने अपने जलवे दिखाए। जब सब के सब शहीद हुए, लाशें पामाल हुए, हुसैन लाशों को उठाते उठाते कब्र शिकन हुई हुसैन की। कभी कहा कि मेरी आंखों से नूर चला गया, कभी फरमाया कि मेरी कब्र टूट गई, कभी फरमाया कि मुझसे रहा नहीं, मेरे आंखों का, मेरे जिस्मों का, मेरी टांगों में वो हिम्मत नहीं रही। लेकिन एक मर्तबा आए, हुज्जत खुदा ने अपनी हुज्जत तमाम की और वसत मारके करबला में एक आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। आया कोई है जो मेरा नासिर हो, जो मेरी मदद के लिए आए, जो नाना के दीन को पामाल होने से बचाए? कोई है जो मेरा शिया हो, मेरा चाहने वाला हो और हरम रसूल का दिफा करे और इनकी हुर्मत का ख्याल रखे? एक मर्तबा खीमे में कहराम मचा, अलातश की आवाजें बुलंद तो थी, अज़ादरन हुसैन रोने और पीटने की आवाजें खीमों से आने लगी। हुसैन खीमों की तरफ दौड़े और एक मर्तबा अपनी बहन से कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब जरा अली असगर को ले आना, जरा अली असगर को ले आइए, क्योंकि इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, मैं जरा सैराब करके लाता हूँ अली असगर को। एक मर्तबा ज़ैनब लेके आई और अबा के नीचे छुपा के हुसैन इसको मक्तल में लेके जा रहे हैं। अशकिया ये समझ रहे हैं कि कोई चीज है कि जो अबा के नीचे लेके आए हुसैन। बाज ये समझते हैं कि हुसैन शायद कुरान लेके आए हैं और एक खलल सी मची, और कुरान लेके अगर हुसैन आए होंगे तो हम सुलह करने के लिए तैयार है। मगर अफसोस वो मारिफत नहीं थी, हुज्जत खुदा को ठुकराया था। कुरान सामित तो नजदीक था, सामने था, कुरान नातिक तो सामने था, नातिक कुरान को नहीं देख रहे थे और कुरान सामित पे सुलह करने के लिए तैयार थे। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी आवाज़ हटा दी और ये नूरानी जिस्म सामने ले आया, हाथों पे ले आए और कहा, ये है अली असगर, इसको देख रहे हो, ये 6 महीने का बच्चा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। एक मर्तबा अशकिया में हलचल सी मच गई। उमर साद ने हुरमुला को बुलाया। हुरमुला, वो देख रहे हो वो सफेदी जो दूर से दिखाई दे रही है? हुरमुला ने कहा, इब्न साद मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहा, दूर से देखो, हुसैन के हाथ को देखो और फिर हाथ में देखो, एक सफेदी दिखाई देगी। कहाँ हाथ दिखाई दिया? कहा, बस इसको निशाना बनाना है। हुरमुला बड़ा ही जालिम और लईन और शकी था, तीर लगाने में बड़ा ही माहिर था। एक 3 शोभा तीर निकाला, एक 6 महीने का बच्चा है, एक नन्हा सा गला है, सूखा गला है और लब खुश्क है। एक मर्तबा हुरमुला का तीर चला, अज़ादरन हुसैन गदुए अली असगर पे लगा, गदुए अली असगर से निकल के बाजुए हुसैन को छेदता हुआ गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन